نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عظمت قرآن کے حوالے سے دو بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ گئی ہے۔ ایک شخص بڑا محسوس کرتا ہے کہ دل سخت ہے، نیکی کی طرف کوئی میلان نہیں ہے۔ قرآن مجید اگر توجہ کے ساتھ سنیں تو قرآن مجید اس کے دلوں کی سختی کو توڑنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پہ زنگ آتا ہے جب اس پہ پانی پڑتا ہے۔ ہم ہوتے تو سوال کرتے وہ زنگ ہوتا کیا ہے، کب آتا ہے، کیوں آتا ہے۔ صحابہ اکرام کی اپروچ بڑی پریکٹیکل عملی تھی۔ انہوں نے پوچھا زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو یہ قرآن مجید دلوں کا زنگ کو اتارتا ہے، دلوں کے اوپر سے پردوں کو ہٹاتا ہے، دلوں کی سختی کو کم کرتا ہے۔ تو پہلی قرآن مجید کی شان یہ ہوگی کہ قرآن سنتے جائیں گے، اس سے انشاءاللہ دل نرم ہوں گے اور نیکی کی طرف مائل ہوں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور پھر یہ قرآن مجید ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہیں، باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ جتنی باطنی بیماریاں ہیں ان سب کا سبب ایک ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ تکبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کسی دنیا کی نعمت میں اوپر ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ حسد اسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی نعمت آپ کے پاس ہے تو مجھے اس کی وجہ سے حسد ہو رہی ہے۔ شہرت کی خواہش ہو، پیسے کی خواہش ہو، اقتدار کی خواہش ہو، یہ تمام کی تمام جتنی بھی خواہشات ہیں یہ باطنی بیماریاں ہیں اور ان کا سبب ہے دنیا کی محبت۔ قرآن مجید دنیا کی محبت کا علاج ہے، بار بار دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ یہ دنیا گھٹیا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں اور بہتر ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے ضربے لگانا اور چلے کاٹنا، مراقبے کرنا، یہ سارے کے سارے عمل غیر مسنون ہیں۔ اللہ کے رسول نے تزکیہ صحابہ اکرام کا کیا اسی قرآن کے ذریعے سے۔ رات کو اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر تاثیر لے لے کر قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو اپنے اندر ہیمر کرو، اتارو۔ اس سے تمہارے نفس سے، تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اب دوسرا کام قرآن مجید یہ کرتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ نمبر ایک، دل کی سختی دور کرتا ہے۔ نمبر دو، انسانوں کے دل سے دنیا کی محبت دور کر کے ان کے دل کی صفائی کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کے دل میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر ڈالتا ہے۔ نمبر تین، وہدن، اب یہ قرآن مجید ہدایت بنتا ہے۔ اب جو بھی حکم قرآن مجید کا آتا ہے انسان خوشی خوشی پورے جذبے سے، ذوق و شوق سے اس پہ عمل کرتا ہے، اس لیے کہ آخرت کی فکر اب لاحق ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے انسان ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ مکی دور میں یہ دو کام ہوتے رہے صحابہ اکرام پر، سخت دل تھے، قرآن مجید کی وجہ سے نرم ہوئے اور اس کے بعد ان کے اندر قرآن مجید اترتا گیا اور ان کی کیفیت بدلتی گئی۔ مدنی دور میں احکامات آئے اور فوراً ان پر عمل ہوا۔ آج سگریٹ چھوڑنا بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس زمانے میں لوگوں نے شراب ایک حکم پر چھوڑ دی۔ پردہ کرنا عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، پردے کا حکم آیا اگلے دن سے تمام صحابیات انہوں نے پردے کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ تو فرمایا اب یہ قرآن مجید ہدایت بنتا ہے، اب انسان ڈوز اینڈ ڈونٹس پر پورے جذبے کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ ورحمتن، اور چوتھے درجے میں قرآن اب رحمت بن جاتا ہے۔ ہدایت ہے تو ہر نعمت رحمت ہے، ہدایت نہیں ہے تو جتنی بڑی آج دنیا میں نعمت ہے قیامت کے دن اس کے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، کب جب کے ساتھ ہدایت ہو۔ ہدایت نہیں ہے، جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنا زیادہ حساب کتاب مشکل ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں 80 برس کی زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اگر کوئی اچھا مقصد زندگی نہیں ہے تو آدمی پریشان ہوگا، اور اگر ہدایت ہے تو آدمی اللہ سے کہے گا کہ اللہ میری زندگی، میرا جینا مرنا آپ کے لیے تھا۔ تو فرمایا اس قرآن مجید کی 4 شانیں ہیں۔ نمبر ایک، موعظۃ من ربکم،
یہ تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت ہے۔ نمبر 2 وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینوں میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج ہے۔ وہدن، اور یہ تمہارے لیے گائیڈنس ہے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے حق میں رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ، اے نبی کہیے کہ قرآن مجید اللہ کے فضل کا مظہر ہے۔ وبرحمتہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی شان ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ملنے پر اترائیں، خوشیاں منائیں۔ اللہ نے کیسی عظیم دولت دی ہے۔ ھو خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ 2 طرح کی محنتیں ہیں، ایک محنت لگ رہی ہے دنیا کے لیے اور پیسہ بن رہا ہے، جائیدادیں بن رہی ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، اور ایک شخص کی محنت لگ رہی ہے قرآن مجید کے لیے، قرآن سیکھ رہا ہے اور قرآن سکھا رہا ہے۔ ایک کی محنت دنیا میں نظر آ رہی ہے، اس کا گھر بڑا شاندار، اس کے کارخانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی سواری بڑی شاندار، اور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی دولت خوب پھیل رہی ہے، بینک بیلنس خوب بڑھ رہا ہے۔ قرآن کے خادم کی دولت شاید نظر نہ آئے، لیکن اللہ کے ہاں وہ دولت بھی جمع ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جو دولت قرآن کے خادم نے جمع کی ہے وہ دولت بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو دنیا دار جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت پر یقین عطا فرمائے۔ ھو خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو دنیا دار جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خادم قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔